بھارت مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت اور خطے کے مفاد میں ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہمارے پختہ عزم کی یقین دہانی کا دن ہے۔ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، ضرورت پڑی تو اپنے دفاع کے لیے پوری قوت استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا آرمی چیف سے اظہار تشکر، کہا یادگار شہداء پر حاضری سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو واضح پیغام گیا کہ افواج پاکستان انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی، 10 اور لڑنی پڑی تو انشاءاللہ لڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مظفر آباد میں کشمیری عمائدین اور ویٹرن سے خطاب، قائد اعظم کے فرمان کو دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ مسلمان کبھی دشمن کی تعداد یا ہتھیاروں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر اللہ کا گروہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سپہ سالار نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی ہٹ دھرمی اور ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کا نشان، 2 قالب یکجان کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھمبر، راولا کوٹ اور کوہالا پل پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ مختلف شہروں میں ریلی، فضا بھارتی مظالم کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ صدر آصف علی زرداری کی بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے اور ان کی جرأت و بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری عوام کی خوشحالی پر مرکوز ترقی کی روشن مثال ہے۔ ملاقات میں ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں اظہار خیال، کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے آگاہ ہے، عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شرکا کانفرنس کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس، LOC اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم نے زور دیا کہ عبوری افغان حکومت وطنہ خوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے اعادہ کیا، بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے، پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر وفاقی وزراء نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، کشمیر کی آزادی قریب ہے، کشمیری عوام کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، کشمیریوں پر مظالم پر پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان لسبن میں انتقال کر گئے۔ اعلامیے کے مطابق مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، تعلیم اور صحت کے شعبے میں پرنس کریم آغا خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने ज़िंदगी दुनिया से गुरबत के खात्मे की तगदों में गुजरी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान बैनुल-अक़वामी शनाख्त की हामिल मोहतरम शख्सियत थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोगवार ख़ानदान और इस्माइली कम्युनिटी से इजहार ताज़ियत। कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। उनकी ये खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात, इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल आलात लेंगे। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताबुन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। महंगाई की रफ्तार में कमी, मुआशी बेहतरी का इशारा और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद का मसर है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली ने कहा, मरियम नवाज 1 साल में हर तबके की बहाली के लिए प्रोग्राम लाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की कुंजी है। सियासत को कारोबार बनाऊंगा, ना चोरों को पार्टी में बर्दाश्त करूंगा। बानी ने भी बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का मैदान में जलसे से खिताब। कहा, इदारों से अपील है बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, बदकिस्मती से 30 अक्टूबर के बाद पार्टी में बड़े बड़े तोरम खान आ गए। जब इम्तिहान का वक्त आया तो लोगों ने उनकी दौड़ें भी देखी। कहाँ गए वो जहाजों वाले और सनतकार जो पार्टी चलाने का दावा करते थे। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात की अफगानिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई और वज़ीर आला की तरफ से अफगानिस्तान की क़यादत के लिए ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया है। क़बायली व सियासी अमायदीन और उलमा का वफ़द अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। अफगान सफ़ीर ने कहा, पाक अफगान ताल्लुकात की मजबूती खित्ते और अवाम के मुफाद में है। गजा पर कब्जा करके नए सिरे से तामीर करेंगे। जरूरत पड़ी तो अमरीकी फौज तैनात की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राइली वजीर आजम के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर का कहना था, गजा खतरनाक जगह है। फलस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। जरूरी नहीं कि गजा में इसराइलियों की आबादकारी की हिमायत करूं। देखना होगा मिस्र और उर्दन फलस्तीनियों को जगह देंगे या नहीं। हमास ने ट्रंप का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप का बयान मज़े का खेज और गैर माकूल है। इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं। उर्दन, मसर, सऊदी अरब, कतर और यूएई ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली मुस्तरद कर दी। अरब मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त में लिखा, फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहेंगे। गजा की तमीर नौ बराह रास्त अवाम की शमूलियत के साथ होनी चाहिए। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के बयान पर वजाहत कर दी। सऊदी अरब का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहराया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म कहते हैं, अमरीकी सदर के गजा पर कंट्रोल के ऐलान से धचका लगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी और कराची में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत दी। कहा, सरमायाकारों को टैक्स में रियायत और ज़मीन फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ कार्बन के अखराज में कमी के लिए कोशां है। मुजाहिरों में खवातीन से सियालकोट एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। गुलाम हैदर लीबिया से पाकिस्तान पहुंचा था। 2 साल से FIA कराची को मतलूब था। मुलजिम ने बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर शहरी से लाखों रुपए बटोरे थे। धरने के दौरान जो खवातीन होती हैं उन्हें किस तरह से हमें अरेस्ट करना है और किस तरह से उन्हें मोबाइल तक पहुंचाना है। बेसिकली जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये टर्की का कोर्स है, ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से जो है इंस्पायर होकर हमारे लिए बनवाई गई।
مظاہروں میں خواتین سے کیسے نپٹا جائے؟ کراچی میں ریپڈ ریسپانس فورس نے پاکستان کی پہلی فیمیل کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ تیار کر لی۔ 50 خواتین اہلکاروں پر مشتمل پہلے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ RRF کی جانب سے خصوصی سوات ٹیم بھی تیار۔ 10 رکنی ٹیم کو خصوصی کمانڈو تربیت بھی۔ یکجان ہے کشمیر اور پاکستان، ARY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا، وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمایا۔ نغمے کے بول مالک حسن محمود نے تحریر کیے۔ میرا کرکٹ ڈپلومیسی پر یقین بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہم نے ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے اپنے تعلقات کو بہتر کیا، اگر نیت ہی نہ ہو تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں بھارت جا کر کرکٹ کھیلی، بھارت سے جس جواب کی ہم امید کر رہے تھے وہ نہیں ملا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاری تیز کر دی۔ کھلاڑیوں کی لاہور میں ٹریننگ۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی، کل قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ سہ ملکی سیریز کا پہلا ٹاکرا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہفتے کو ہوگا۔ جنوبی افریقی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی۔ 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آسٹریلیا کے لیے مشکلات، کپتان پیٹ کمنس کا ایونٹ سے باہر ہونے کا خدشہ۔ کمنس ٹخنے کی تکلیف کا شکار ہیں۔ ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کا کہنا ہے کہ کمنس کی غیر موجودگی میں اسٹیف سمتھ اور ٹریوس ہیڈ کے ساتھ کپتانی پر بات چل رہی ہے۔ چند روز میں میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ نو سیزن شاندار، 10واں بھی ہوگا یادگار۔ HBL PSL سیزن 10 کا لوگو جاری کر دیا گیا۔ ورلڈ کلاس لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر لوگو ایکس میں 6 فرنچائز کے رنگ بھی نمایاں۔ لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے HBL PSL نے شائقین کو ناقابل فراموش لمحات دیے۔ پچھلے 9 سیزن میں ہم نے زبردست ٹیلنٹ کے ساتھ کئی ریکارڈ توڑ پرفارمنسز دیکھی۔ PSL پاکستان میں ایک تہوار کی طرح ہے۔ سیزن 10 8 اپریل سے 19 مئی تک پاکستان کے میدانوں کی شان بڑھائے گا۔ افغان لیگ سپنر راشد خان T20 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ جنوبی افریقی لیگ میں کارنامہ سر انجام دیا۔ مختصر فارمیٹ میں راشد نے اب تک 633 شکار اپنے نام کیے ہیں۔